ناول سچیاں محبتاں از امراہ شہ، قسط نمبر 8۔ ایمان چلو میرے روم میں چلتے ہیں۔ سمل ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے لگی، پر ابھی ہم گھر جا رہے ہیں۔ ایمان نے اپنی امی کو دیکھا، پھر ہولے سے بولی، جس نے اس کی بات سنتے ہی اسے آنکھیں دکھائی۔ کس نے کہا یہ تمہیں؟ کل جاؤ گے؟ دادی نے روکا ہے افرا آنٹی کو، رات تو ہو گئی ہے۔ پر میں گھر جانا چاہتی ہوں، ایمان منمنائی۔ کیوں؟ یہاں کیا پرابلم ہے؟ تمہیں اگر آرام کرنا ہے تو کرو، اتنا بڑا گھر ہے، اور تمہیں کون سا ہم پوری رات صوفے پر بٹھا رہے ہیں۔ سمل ماتھے پر بل ڈالے کمر پر ہاتھ رکھے سے بولی، اف یار تم نہ بس شروع ہو جایا کرو، چلو روم میں، اور مجھے اپنا کوئی سوٹ دے دینا۔ ایمان اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی۔ عصام اور ظلم جو وہیں صوفے پر لیٹنے والے انداز میں بیٹھے موبائل پر فیس بک استعمال کر رہے تھے، دونوں کے جاتے ہی ظلم نے موبائل سے نظر اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ عصام بھائی ایک بات کہوں؟ کہو۔ ایمان اچھی لگتی ہے نا؟ ظلم اوپر جاتے ایمان کو دیکھتا ہوا بولا۔ عصام نے رک کر حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ غسان جو ان کے قریب آ رہا تھا وہیں رک گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ ظلم نے گھبرا کر عصام سے پوچھا۔ بیٹا عمر دیکھو اپنی، کسی قابل تو ہو جاؤ، ورنہ بعد میں یہی پیاری تمہیں مصیبت لگ رہی ہوگی۔ عصام نے ظلم کے سر پر چپت لگا کر کہا۔ غسان ہونٹ بھیجے آگے بڑھنے لگا، پر ظلم کی اگلی بات پر وہیں رک گیا۔ ارے کیا ہو گیا عصام بھائی؟ میں اپنے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، استغفر اللہ، ابھی تو میری کھیلنے کودنے کی عمر ہے۔ میں تو بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا نہیں کتنے اچھے لگتے ہیں دونوں؟ اوہ تو پہلے ہی بتا دیتے یہ بات، عصام کھسیا کر بولا۔ پوری بات سنتے ہی کم ہے، سب سے چھوٹا ہوں تو لنڈے کا سامان سمجھ رکھا ہے میری بات کو۔ اوہ میرے نوٹنکی بھائی، کوئی تمہیں لنڈے کا سامان نہیں سمجھتا۔ بتاؤ سن رہا ہوں میں، کیا ہماری جان گھر کی دیواریں بھی تمہیں سن رہی ہیں؟ عصام نے ظلم کے منہ پر ہاتھ رکھ کر زبردستی ایک ہاتھ گلے کے گرد کیے لاڈ سے کہنے لگا، جو اس کا ہاتھ ہٹا کر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ میں نہیں بتا رہا، میرا مذاق مت اڑائیں، ورنہ سمل کو بتا دوں گا آپ کی گرل فرینڈ کا۔ کیا؟ عصام کچھ کہنے سے پہلے ہی رانی ڈرامائی انداز میں چیخی۔ دونوں نے ایک ساتھ اسے دیکھا، جبکہ غسان پہلے ہی لاؤنج میں چلا گیا تھا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا؟ ظلم نے حیرت سے اسے دیکھ کر پوچھا، جو دونوں ہاتھ اپنے گال پر رکھے شوق کی حالت میں کھڑی تھی۔ عصام جی آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ ظلم کو ہنسی آنے لگی۔ عصام نے رانی کو گھورا۔ تم سے کس نے کہا؟ اور تم یہاں باتیں سننے کھڑی ہو جاتی ہو اور جا کر اپنی امی کو بتاتی ہو۔ نہیں جی میں سن نہیں رہی تھی، وہ تو میں دادی جی کے کمرے میں جا رہی تھی، آپ لوگوں کی بات خود ہی کان میں پڑ گئی، کان تو بند نہیں ہو سکتے جی۔ رانی منمنا کر بولتی تیزی سے بھاگی، کہیں ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے۔ عصام بھائی، ظلم اسے دیکھ کر کہکے لگانے لگا، جو منہ کھولے وہیں دیکھ رہا تھا، صحیح تو کہہ کے گئی ہے۔ عصام ہوش میں آتے ہی ظلم کو گردن سے پکڑ کر مارنے لگا، بہت ہنسی آ رہی ہے، کوئی بچائے مجھے، عصام بھائی میں جن آ گیا۔ عصام بھائی چھوڑے ورنہ کیا؟ ہاں رک بیٹا، تو اب تیزی سے، تیری وجہ سے سب کو پتہ چل جائے گا۔ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ گھوڑے ہو گئے ہو، ہر بچوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ جہان دونوں کو لاؤنج کے صوفے پر گتھم گتھا دیکھ کر وہیں آ گیا۔ ظلم آدھا صوفے پر آدھا عصام کے شکنجے میں تھا۔ جہان کی آواز پر رک کر اسے دیکھا۔ جہان بھائی بچائیں، ظلم درد بھری آواز میں بولا، جیسے بہت ظلم ہو رہا ہو۔ جہان تو چھوٹے بھائی کی آواز پر تڑپ گیا۔ چھوڑ دو عصام، ورنہ بھائی کو بلا کر لے آؤں گا، جہان نے دھمکی دی۔ بتا دوں میں نہیں ڈرتا، عصام نے ہاتھ نچا کر کہا۔ اچھا، غسان کی آواز پر تینوں نے اسے دیکھا، جو سنجیدہ سا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا۔ اچھا بس بہت ہنگامہ ہو گیا، چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ، غسان سپاٹ لہجے میں کہہ کر واپس اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ عصام بھائی، یہ بھائی، ظلم نے کہتے ساتھ گردن موڑی، پر یہ کیا؟ عصام غائب تھا۔ ڈرپوک بڑبڑا کر کہتا خود ہی اٹھ گیا۔ رات 2 بجے کے قریب ایمان کا گلا خشک ہونے سے آنکھ کھلی، پانی پینے کی غرض سے اٹھ کر سائڈ ٹیبل پر پڑے شیشے کے جگ کو دیکھا جو خالی تھا۔ ایمان نے تکیے کے پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر اوڑھا، ایک نظر سمل کو دیکھا جو گہری نیند میں تھی، ہلکا سا مسکرا کر بیڈ سے اتر کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا۔ ایمان کچن میں گئی، پانی پینے کے بعد لاؤنج میں آئی، گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی، جب اچانک ہی ایمان کی نظر لاؤنج کی بڑی سی شیشے کی کھڑکی کے باہر غسان پر پڑی۔
پردہ کھلے ہونے کی وجہ سے اسے پتہ چل گیا تھا۔ ایمان غسان کے پاس پہنچی تو حیرت سے آنکھیں پھیلی باہر کو آ گئیں۔ غسان سگریٹ پی رہا تھا۔ آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ ایمان کی آواز پر غسان بری طرح چونک کر مڑا۔ ایمان سامنے کھڑی شدید حیرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہی تھی۔ غسان بنا کوئی جواب دیے واپس دوسری طرف مڑ گیا۔ ایمان کو ایسے رویے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ آنسو پیتی وہ وہیں کھڑی اس کی پشت دیکھتی رہی۔ غسان نے گہرے گہرے کش لے کر سگریٹ کا ٹکڑا اچھال دیا۔ غسان کو پتا تھا وہ ابھی تک یوں ہی کھڑی ہے، پر وہ چاہتا تھا ایمان خود اس سے بات کرے، کل جو ہوا اسے سب خود بتائے۔ آپ ناراض ہیں؟ ایمان کی آواز پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمان اپنا ہونٹ کاٹنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے معافی مانگے۔ غسان مجھے معاف کر دیں۔ میں اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی غسان اندر جانے لگا۔ پلیز 2 منٹ رک کر میری بات سن لیں۔ ایمان تیزی سے اس کے سامنے آئی۔ غسان بر وقت رکا ورنہ ضرور ٹکرا جاتا۔ پلیز غسان، میں نے جو کہا مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنی غلطی مانتی ہوں۔ چپ، تم نے جو کہا اسے چھوڑو، ابھی بس ایک بات کا جواب دو مجھے، ہاں اور وہ بھی سچ۔ اگر جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ کبھی ہم ملے بھی تھے۔ غسان اس کے ہونٹ پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کرتا سخت لہجے میں بولا۔ اس کی جان مشکل میں ڈال گیا۔ ایمان نے آنکھیں سختی سے بند کر کے کھولی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اسد نے کیا کیا تھا؟ غسان اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتا چھپا چھپا کر پوچھنے لگا۔ ایمان کو اس کی نظر سے خوف آیا، پر وہ اب کی بار جھوٹ نہیں کہے گی، اس نے خود سے تہیہ کیا۔ آپ گھوم جائیں پہلے، ایمان نے ہچکچا کر کہا۔ غسان کو حیرت ہوئی۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں تو وہی تو بتا رہی ہوں، آپ دوسری طرف دیکھیں۔ غسان کو ہنسی آنے لگی۔ اوکے کہتے ہی وہ گھوم گیا، ہونٹ بھینچتے ہنسی کو ضبط کر رہا تھا۔ ایمان نے پول کے پاس ہاتھ ٹچ کرنے سے لے کر کمرے میں ہوئی حرکت سب ہچکچاتے ہوئے بتا دیا۔ غسان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، مٹھیاں تو بھینچی وہ غصے سے ضبط کرنے لگا۔ عصام اور جہان بتا چکے تھے، پر وہ پھر بھی اس سے سننا چاہتا تھا۔ آپ ناراض ہیں؟ کچھ دیر بعد پھر سے ایمان کی آواز آئی۔ غسان گہری سانس لیتا ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے ہی کہا تھا دوسری طرف دیکھیں۔ اوہ سوری۔ ایمان اپنے ماتھے پر ہاتھ مارتی خود ہی چل کر اس کے سامنے آئی۔ غسان نے اسے دیکھا، پھر مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگا کر نرمی سے ایک کان پکڑ لیا۔ ایمان تھوڑا گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ معافی مانگنے آئی تھی نا، چلو مانگو۔ غسان کے کہتے ہی اس کا کان چھوڑا۔ مجھے معاف کر دے، میں نے صرف معافی کا کہا تھا، اور ہاں کوئی کسی پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ خیر میں بھی کچھ زیادہ ہی ریئیکٹ کر گیا، اس لیے سوری، غسان نے مسکرا کر کہا۔ ایمان بھی مسکرا گئی۔ غسان اس کے ڈمپل کو دیکھنے لگا، پھر آہستہ سے اپنی شہادت کی انگلی اس کی ڈمپل پر رکھ دی۔ ایمان اسے دیکھنے لگی۔ دل کی دھڑکن میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ کل میری بات مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کون سی بات؟ ایمان نے اس کی بات پر سرگوشی کی۔ یہی کہ خوبصورت تو ہے بالکل تمہاری طرح۔ غسان کہتے ہی اسے یوں ہی ساکت چھوڑتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایمان نے ایک ٹراس کی سی کیفیت میں اپنی انگلی سے ڈمپل کو چھوا، جو مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ صبح سب گھر کے افراد ٹیبل کے گرد بیٹھے خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ زرم بار بار سمل کی چائے اٹھا کر گھونٹ لے رہا تھا، پھر واپس اس کے سامنے رکھ دا۔ سمل بس اسے گھورے جا رہی تھی۔ دادی کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں رہی تھی، ورنہ الٹا اسے 2 باتیں سنا دیتی، اسی لیے اس کا کپ اٹھا لیا۔ 2-3 سپ پینے کے بعد سمل نے واپس رکھا تو زرم نے وہی کپ اٹھا لیا۔ سمل نے اب کی بار اسے چٹکی کاٹی۔ اوئی ماں! زرم نے تڑپ کر اپنا بازو رگڑ کر اسے دیکھا، جبکہ دادی بھی دونوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تم دونوں کبھی سکون سے ناشتہ نہیں کر سکتے؟ رضیہ بیگم بیٹی کو محفل میں بیٹھنے کا ڈھنگ سکھاؤ، ورنہ اگلے گھر جا کے ناک کٹوائے گی۔ دادی سمل نے کچھ نہیں کیا، وہ تو میں اس لیے چیخا شاید کوئی کیڑا ویڑا نہ گھس گیا ہو۔ زرم کہتے ہی کھڑا ہوا۔ سمل نے اپنے بھائی کو دیکھا جو جان کر جھوٹ بول رہا تھا تاکہ دادی اس کی جانب متوجہ ہو جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ جہان بھائی آپ جا رہے ہیں ایمان اور آنٹی کو چھوڑنے؟ سمل کمرے میں آتی بولی۔ جہان اور غسان دونوں کھڑے تھے۔ میں نہیں جا رہا، بھائی جا رہے ہیں، جہان کہتا اپنی بک لے کر بیٹھ گیا۔ او اچھا، مطلب بھائی دوستی ہو گئی؟ سمل آنکھیں مٹکا کر شرارت سے ہلکی آواز میں بولی۔ غسان نے مسکرا کر اس کے گال پر ہلکے سے چپت لگائی۔
ہو گئی، غسان نے مسکرا کر کہا۔ غسان نے سمل کو خود بتایا تھا کہ وہ ایمان سے ناراض ہے۔ 2 دن بعد رات کے 4 بج رہے تھے۔ اسد ماہم دونوں ہاتھ پکڑے اپارٹمنٹ سے باہر نکل کر لفٹ کی جانب بڑھے۔ اپارٹمنٹ اسد کا تھا، اپنے دوستوں اور گرل فرینڈز کو وہ یہاں ہی لاتا تھا۔ اسد تایا ابو کے ساتھ کب آؤ گے گھر؟ ماہم نے اسد سے پوچھا جو اسے کمر سے پکڑ کر موبائل میں اپنی انگلیاں چلا رہا تھا۔ یکدم دوبارہ میسج آیا، اس کی پھپھو کی بیٹی اسد کے گھر پر انتظار کر رہی تھی۔ اسد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلی۔ اسد کچھ پوچھ رہی ہوں تم سے، اور کون ہے جو تم اتنا مسکرا رہے ہو؟ ماہم چڑ کر بولی۔ ارے یار الماس ہے، کہہ رہی ہے میری ہونے والی بھابھی کو میری طرف سے بہت پیار دینا۔ اسد اس کے چہرے پر شہادت کی انگلی پھیرتا صفائی سے جھوٹ بول رہا تھا۔ ماہم شرماتے ہوئے ہنس دی۔ بعد میں، ابھی چلو دوست کے گھر ڈراپ کر دوں، تمہاری وجہ سے موم کو جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے کہ دوست کے پاس جا رہی ہوں۔ ماہم پارکنگ ایریا میں آتی ہوئی بتا رہی تھی۔ اسد کے ماتھے پر یکدم بل پڑے۔ اس نے ناگواری سے اسے دیکھا، پھر جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ ماہم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ کیا ہو گیا؟ تم میری وجہ سے نہیں، اپنی خود کی وجہ سے جھوٹ بول کر میرے ساتھ ہو۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے ساتھ مجھے اکیلے ٹائم سپینڈ کرنا ہے، تم نے خود ہی مجھے کال کی تھی۔ تو بہتر ہوگا اپنا کہا جھوٹ میرے سر پر مسلط مت کرنا۔ ماہم کو لگا اسد کی انگلیاں بازو میں جیسے دھس گئی ہوں۔ اسد بات مکمل کرتا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ماہم اسد کی بدتمیزی پر ہونٹ بھینچ کر سر جھٹکتی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ابھی صرف اس کے دل و دماغ پر اسد سوار تھا، تب بھی اتنی بدتمیزی سہ گئی، مگر اس سے بھی بڑی وجہ اسد کے نام ساری جائیداد کا ہونا تھا۔ ماہم پہلے جہان کو اپنے جال میں پھنسانا چاہ رہی تھی، پر اسد اکلوتا تھا اور آرام سے اس کی اداؤں سے اس کے جال میں پھنس گیا تھا۔ پر کون جانے کون کس کے جال میں پھنسا تھا۔ اسد ماہم کو ڈراپ کر کے گھر جا رہا تھا، سگریٹ منہ میں دبائے تیز آواز میں سانگ سنتا، جب یکدم سامنے سے ایک وین آئی۔ اسد نے جلدی سے بریک پہ پاؤں رکھا، نہیں تو گاڑی سیدھا وین میں گھس جاتی۔ سیٹ بیلٹ کی وجہ سے سر بچ گیا۔ اسد غصے سے باہر نکلا، گالیاں دیتا قریب گیا۔ جب وین کا دروازہ کھول کر 2 نقاب پوش باہر نکلے، اسد کی زبان کو یکدم تالا لگا۔ اس نے پیچھے کی جانب قدم بڑھایا۔ جب 2 نقاب پوش فرنٹ سیٹ سے باہر نکلے، اسد کی سیٹ ہی گم ہو گئی۔ ایک نقاب پوش چلتا ہوا اسد کے سامنے آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتے، اسد نے گاڑی کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہینڈل پر ہاتھ رکھا ہی تھا جب کسی نے زور سے کمر پر لات ماری۔ اسد سیدھا گاڑی سے جا لگا۔ کون ہو تم لوگ؟ اسد چیخا، پر اس کے چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، تینوں نقاب پوش اسے پکڑ چکے تھے۔ اسد چیخنے لگا جب ایک نقاب پوش آگے بڑھ کر مکے اس کے منہ اور پیٹ پر مارنے لگا۔ اسد تڑپ کر رہ گیا۔